السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وأصلی وأسلم علی رسولہ الکریم نبینا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ یقول جل وعلا فی کتابہ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ حاضرین محترم، برادران اسلام، بزرگ اور عزیزو، معزز خواتین، معزز سامعین، معزز مشاہدین، مجھے حقیقت میں یہ امید نہیں تھی کہ اس بارش کے موسم میں جبکہ کل شام سے مسلسل بارش گر رہی ہے اور جگہ جگہ پانی رکا ہوا ہے، گاڑیاں ڈوب رہی ہیں، ایسے ماحول میں ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد اور خاص طور سے ہمارے یہ پیارے نوجوان مبارک چہرے یہاں جمع ہوں گے اور ہماری خواتین اس مجلس میں حاضر ہوں گی، یہ در حقیقت میری امید کے خلاف بات۔ میں نے جاوید سے کہا بھی کہ بھائی اس موسم کے اندر یہ پروگرام صرف آن لائن کر دیں، مجلس میں کون حاضر ہوگا؟ تو ہمارے جاوید صاحب نے کہا کہ جو آ جائیں الحمدللہ، جو نہ آئیں وہ آن لائن سن لیں گے۔ تو اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں آیا کہ ہو سکتا ہے 2-4 لوگ ہوں ادھر، آن لائن پروگرام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن اللہ کی توفیق سے الحمدللہ آپ لوگ جمع ہوئے، ایک ہمت افزا بات ہے، کیونکہ مقرر جب 2-4 کے سامنے تقریر کرتا ہے تو اس کا انداز دوسرا ہوتا ہے، ایک بڑے مجمع کے سامنے تقریر کرتا ہے تو ایک اس کا انداز ہی دوسرا ہوتا ہے، ایک انسانی طبیعت ہے وہ۔ تو الحمدللہ آپ لوگ جمع ہوئے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور جو تکلیف اٹھا کر آپ ادھر آئے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اجر و ثواب کو بڑھا دے، بلکہ آپ کے ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ ایک پہاڑ بڑا بننے کی عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ اور دوسری بشارت تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جہاں اس طرح کی مجلسیں ہوتی ہیں وہاں پر اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ مغفرت کی بارش کرتے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو گواہ بنا کر جو لوگ حاضر ہوتے ہیں مجلس کے اندر ان کی مغفرت کا اعلان کرتے ہیں، جس طرح صحیح احادیث کے اندر یہ بات واضح ہے۔ تو اللہ سے امید اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، اور جو مائیں جو بہنیں یہاں پر اس مشکل وقت میں یہاں پر حاضر ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو سن رہے ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں اس وقت لائیو ویڈیو کو اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور جن تک بھی ہماری آواز پہنچ رہی ہے یا پہنچے گی، یہ جو بھی اس درس کو سننے والے ہیں، یہ سننے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت فرمائے، اور ان سب کے مسائل جو بھی رکے ہوئے اللہ آسان کر دے، ان سب کی مشکلات کو اللہ پار کر دے، ان میں جو قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کو اللہ دور کر دے، اور اتنا انہیں اللہ تعالیٰ دے دے کہ وہ اپنی مشکلات سے نکلیں، اپنے قرضوں سے نکلیں، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا یابی نصیب فرمائے، جو مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو اللہ تعالیٰ آسان کر دے، اور ہم سب پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر کو اللہ تعالیٰ وسیع کر دے، اور ہم سب کو اپنی رحمت میں اللہ لے لے، آمین یا رب العالمین۔ دراصل اگر دیکھا جائے تو قرآن پورے کا پورا ہمارے لیے ہدایت نامہ، ہدایت کی کتاب ہے، اس کے ہر آیت اپنی جگہ ہدایت کو سموئے ہوئے ہے۔ قرآن کی کوئی صورت ایسی نہیں ہے جو ہدایت سے خالی ہو،
قرآن کا کوئی ایسا پیغام نہیں ہے جو ہدایت سے خالی ہو۔ قرآن کا ہر لفظ اپنی جگہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، تو ہدایت لیے ہوئے ہے، بشرطے کہ کوئی انسان ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے اس کتاب کو کھولے۔ ورنہ کئی ایسے بھی ہیں جو قرآن سے دلیل لیتے ہیں لیکن ان کی گمراہی کے لیے، کئی پیری مریدی والے، کئی قبر پرست والے، آپ دیکھیں وہ بھی قرآن پڑھیں گے، لیکن پڑھیں گے کچھ، مطلب بتائیں گے کچھ، اپنی منمانی کریں گے۔ تحریف کتاب، اللہ کے آیات کو محرف کر دینا، اللہ کے آیات کو بدل کے رکھ دینا، کیونکہ ہمیں اور آپ کو عربی نہیں معلوم ہے، تو جو ہے پڑھ رہے ہیں کچھ اور کہتے ہیں یہ جو اللہ کا فرمان، دیکھو قرآن کی آیت ہے جی، قرآن کی آیت ہے، ٹھیک ہے قرآن کی آیت ہے، لیکن مطلب کیا بتا رہی ہیں جی؟ یہ تو ان کا اپنا مطلب۔ تو قرآن کا نام لے کر کئی لوگ گمراہ بھی ہیں، گمراہ کر بھی رہے ہیں، لیکن حقیقت میں جو انسان اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو ہدایت کی کتاب سمجھ کر پورے ایمان کے ساتھ جو انسان ہدایت کی تلاش میں اس کتاب کو کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت سے محروم نہیں کرتے۔ تو قرآن پورے کا پورا ہدایت نامہ ہے۔ قرآن کی ہر صورت کے اندر ہمارے ایمان کو بڑھانے والی چیزیں ہیں، آیتیں ہیں، اور ہمیں راہ ہدایت سے منسلک کرنے کی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات موجود ہیں، اور ہماری اپنی برائیوں کو دور کرنے کا اللہ نے اس میں علاج رکھا۔ اور ان میں سے کچھ صورتیں خاص طور پر موجود ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے احکامات دیے ہیں جس میں ہماری اپنی اصلاح بھی ہے، اپنے گھروں کی اصلاح بھی ہے، اپنے سوسائٹی کی اصلاح بھی، جیسے سورۃ النساء ہے، سورۃ المائدہ ہے، اسی طرح جو ہے سورۃ النور ہے، سورۃ الاحزاب ہے، سورۃ الحجرات ہے۔ تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے احکامات خاص طور پر دیے ہیں جس سے ہمارے اپنے اندر کی برائیاں اور ہمارے اپنے معاشرے کی برائیاں ختم ہوں۔ اور آج جو ہمیں جو عنوان دیا گیا ہے، جیسے کہ آپ لوگوں کو اطلاع ہے، وہ یہ کہ سورۃ الحجرات کے اندر وہ کون سی باتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہیں جس سے ہمارے معاشرے کی برائیاں ختم ہوں، ہمارے معاشرے کے اندر جو گناہ ہیں وہ گناہ ختم ہو جائیں۔ تو ان کی طرف ذرا ہم آج کی اس مجلس میں غور کرتے ہیں، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہمیں اس وقت سنائے اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں ہدایت دے دے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کی اصلاح فرما دے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ دراصل سورۃ الحجرات کے اندر اگر آپ غور کریں، جہاں بہت ساری باتیں بتلائی گئی ہیں، سب سے پہلے اس سورت کے اندر سورۃ الحجرات کا جو نام رکھا گیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے اندر من وراء الحجرات کا لفظ آیا ہے، اور قرآن کریم کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کریم کی صورتوں کو اللہ تعالیٰ جو نام اللہ نے دیے ہیں وہ انہی صورتوں میں سے کسی لفظ کو اللہ نے اختیار کر کے وہ اس صورت کو اللہ نے نام دے دیا، جیسے سورۃ البقرہ، گائے کی صورت۔ اب اس میں کیا ہے، اللہ نے ایک گائے کا واقعہ اس میں بیان کیا ہے، البقرہ کا لفظ اس کے اندر آیا ہے۔ آل عمران کا لفظ سورۃ آل عمران میں آیا، سورۃ نساء کا لفظ، مائدہ کا لفظ اس کے اندر آیا، تو انہی میں سے کسی ایک لفظ کو اللہ اختیار کر کے اس صورت کا نام دے دیتے۔ تو یہاں پر بھی الحجرات کا لفظ آیا ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اور الحجرات کا معنی کمرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے جو کمرے تھے اس میں ان کا ذکر آیا ہے، تو اسی لفظ کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے لیے اختیار کر دیا۔ تو یہ صورت جو ہے مدنی صورت ہے، مدینے میں نازل ہوئی، اور آپ کو اس بات کی اطلاع ہے کہ مکے کے اندر احکامات نازل نہیں ہوئے سوائے نماز کی، نماز کا حکم نازل ہو گیا، لیکن اس کے علاوہ جتنے احکامات نازل ہوئے، زکوٰۃ ہو، حج ہو، عمرہ ہو، صدقہ ہو، اور دوسری جو حقوق بیان کیے گئے، احکامات بیان کیے گئے، یہ سب مدینے کے اندر۔
تو عام طور پر احکامات والی جو صورتیں ہیں وہ مدنی ہیں، مدینے میں نازل ہوئی، اور مکے کے اندر جتنی صورتیں نازل ہوئیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی ایمان کو بڑھایا، صحابہ کی ایمان کو مضبوط کیا، اللہ پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان، آخرت پر ایمان، آخرت کے مناظر، جہنم کے مناظر، جنت کے مناظر، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے تفصیلی طور پر جو بیان کیا یہ مکی صورتوں میں، اور مدنی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو جب یہ ایمان بن گیا، ایمان مضبوط ہو گیا، اب جو حکم اللہ نازل کرے یہ صحابہ اس پر عمل کرنے والے۔ تو مدنی صورتوں میں اللہ نے احکامات کو نازل کیا، تو سورۃ الحجرات بھی یہ مدنی صورت ہے، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے احکامات کو نازل کیا، اور ان احکامات کو اللہ نے یہاں پر بتلایا جس سے ہمارے اپنے معاشرے کی اصلاح ہو جائے۔ اس صورت پر اگر ہم غور کریں تو ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک 10 نکاتی پروگرام دیا، 10 پوائنٹس اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان کیے ہیں، جن پر اگر ہم عمل کریں واقعتاً اللہ کا حکم سمجھ کر، تو انشاءاللہ بإذن اللہ بہت ساری برائیاں ہمارے معاشرے سے غائب ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اور یہ چیز جو ہے، جو بھی سوسائٹی کے اندر جو بات ہوتی ہے، وہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھائی ہم سوسائٹی کو سنائیں گے تو جو مسئلہ حل ہو جائے گا، نہیں۔ سوسائٹی کس سے بنتی ہے؟ کس سے بنتی ہے؟ ہم سے ہی بنتی ہے، ممبر سے بنتی ہے۔ تو اس کی اصلاح جو ہے آپ، بلکہ ہم، آپ نہیں، ہم، وی، یو نہیں، یو کے بجائے ہم وی سے شروع کریں، ہم اپنے آپ سے شروع کریں۔ اپنے آپ سے شروع کریں گے تو خود آپ کی ذات پہلے وہاں پر موجود ہوگی، اور پھر اس کے بعد آپ کے اپنے گھر والے، ہمارے اپنے گھر والے، پھر اس کے ساتھ پھر ہمارے اپنے اڑوس پڑوس، ہماری اپنی سوسائٹی۔ تو اصلاح کی بنیاد خود سے، تو پھر اس سوسائٹی کے اندر بھی وہ اصلاحات رفتہ رفتہ بتدریج گریجولی آتے جائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات کا نفاذ جب ہوگا تو پھر یہ برائیاں بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائیں گی۔ تو یہ چونکہ 10 نکات ہیں، اور شاید میرے خیال سے ٹائم، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد ہم انشاءاللہ ختم کریں ان پورے باتوں کو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے جس سے سورت کی ابتدا ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو خطاب دیا ہے، جس کو پکارا ہے، وہ ہے ایمان والے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، اے ایمان والو۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہیں اے لوگو پکارا، یا ایھا الناس، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عمومی بات کہی، لیکن جہاں یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ اللہ، اس لفظ سے جب اللہ نے پکارا ہے تو وہاں پر یہ بات خصوصیت کے ساتھ اہل ایمان کی، انہوں نے جنہوں نے اللہ کے رب ہونے کا اقرار کیا، جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان وہ لوگ لے آئے، وہ لوگ جو دین اسلام کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا کر اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کو کرنے کا ارادہ کر کے اس میں داخل ہوئے۔ تو اسی وجہ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جب تم کہیں دیکھو قرآن کریم کے اندر یا ایھا الذین آمنوا، جب تم دیکھو کہ اللہ پکار رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، فارع سمعک، تو اپنے کان کو ادھر لگا دو۔ پکارنے والا کون؟ اگر میں آپ کا نام پکاروں، خالد ادھر آؤ بھائی، خالد مطلب جائے بھائی آپ پکار رہے ہیں، آپ کو مطلب کچھ بولنے والے، کچھ بولنے والے۔ تو ایک انسان دوسرے انسان کو جب بلاتا ہے تو پھر وہ پوری طرح اس کا اپنا اٹینشن اس کی طرف ڈائیورٹ کر دیتا، یہ بندہ۔ لیکن بندوں کا رب جو پکارے اس کا مطلب کیا ہوا؟ بندوں کا رب جب بندوں کو بلائے، اور خاص طور پر ان بندوں کو جنہوں نے اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا، اللہ کو اپنا خالق و معبود تسلیم کر لیا، اللہ ہی اس کے لیے سب کچھ ہے، جب وہ مالک پکار رہا ہے تو پھر آپ کے کان ادھر ادھر نہیں ہونا۔
اب پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہونا۔ تو عبداللہ بن مسعود ارشاد فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، جب اللہ پکارے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، تو اپنے کانوں کو اس طرف لگا دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یا تو اللہ کوئی ایسا حکم دے رہے ہیں جس پر تمہیں عمل کرنا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کسی بات سے تمہیں روک رہے ہیں جس سے تمہیں رک جانا ہے، کوئی حکم ہوگا۔ اور قرآن کریم کے اندر آپ جہاں بھی دیکھیں گے یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ، اس کے بعد کوئی نہ کوئی حکم ہوگا، کوئی نہ کوئی حکم ہوگا۔ میرے ایک سیریز لیکچر سے تھے کئی سالوں پہلے، تقریباً 90 یا اس سے زیادہ جو ہے یا ایھا الذین آمنوا کا ہر ایک مجلس میں ایک یا ایھا الذین آمنوا کا لیکچر تھا۔ اس کے ہیں انشاءاللہ وہ سیریز، لیکن کہاں ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن ہے وہ، جو کوئی پرسنل کانٹیکٹ کریں گے تو انشاءاللہ میں بتاؤں گا اس کے لنک۔ تو اب جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا اللہ نے کہا ہے، اس کے بعد کوئی حکم ہے، یا تو اس کو کرنا ہے یا کوئی ایسا حکم ہے جس سے رکنا ہے۔ اب دیکھیے یہ سورت کی ابتدا جو ہے یا ایھا الذین آمنوا سے ہو رہی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کے آگے تم اپنے آپ کو نہ لے جاؤ۔ آپ بولیں کہ اس میں کیا حکم نکلتا ہے؟ ہمارے معاشرے کی اصلاح کیا ہے؟ غور کیجیے، ہمارے معاشرے کی بہت ساری رسومات، کلچر کے نام پہ جو کچھ ہم نے اختیار کر رکھا ہے، جو غیر اسلامی رسومات ہیں، چاہے وہ ہمارے نکاح سے متعلق ہو، شادی بیاہ سے متعلق ہوں، چاہے ہمارے ولیموں سے متعلق ہوں، چاہے کسی کے مرنے سے متعلق ہوں، چاہے کسی کے پیدا ہونے سے متعلق ہوں، جو رسم و رواج کے نام سے جو کچھ ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور صرف ہم کر رہے ہیں کس کے لیے؟ ہماری ناک اونچی۔ معاشرے میں، سوسائٹی میں ہم کیا جواب دیں گے اگر ہم نہ کریں تو؟ لوگ کیا سمجھیں گے؟ مثال کے طور پر انسان کے مرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح پیغام ہے کہ اس گھر میں لوگ جمع نہ ہوں کھانے کے لیے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ دفنا کے وہیں آ کے جمع ہوتے ہیں، وہیں کھانا۔ اگر وہ لوگ نہ کھلائیں، کیسی کیسی باتیں ہوتی ہیں۔ مرنے والے کا بیٹا جو ہے کچھ ان کو جو ہے یہ نہ ان کو جو دعوت نہ کرائے، عیب سمجھا جاتا ہے، جبکہ اسلام کے خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے۔ یہ ہے کہ مرنے والے کو جو ہے دوسرے لوگ کھلائیں، مرنے والے کے جو اہل و عیال کو، گھر والوں کو، کیونکہ وہ لوگ جو ہے غم میں مبتلا ہیں، ان کا اپنا عزیز وفات پا گیا ہے۔ اب غمزدہ لوگوں پر آپ مسلط ہو کر آپ ان سے کھانا کھانا چاہ رہے ہیں، جبکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پر موجود ہوں تو ان کو کھلائیں، یہ نہیں کہ آپ وہاں پر بیٹھ کے جو اپنے لیے انتظام کروائیں، ان سے انتظام کروا کے آپ کھائیں۔ یہ غلط رواج ہے جو ہندوؤں سے ہمارے پاس ہے، ہندوؤں کے پاس یہ کلچر ہے، ہمارے پاس نہیں، یہ اسلام کا کلچر نہیں۔ تو کلچر کے نام پر، تہذیب کے نام پر، ہمارے اپنی لوکیلٹی کے اندر ارے باپ دادا سے چل رہا ہے بھائی، کیسے غلط ہوگا؟ ارے نہ کریں گے تو پھر ہمارے خاندان میں ہماری عزت کیا رہے گی؟ شادی بیاہ کے مسائل میں دیکھیں، ہر مسئلے کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ لے جاؤ۔ جہاں بات آ گئی اسلام کے اندر، یہ بات ہے، اللہ کی یہ بات ہے، اللہ کے رسول کی یہ بات ہے، آپ کو رکنا، اگر آپ ایمان والے۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ میرا کلچر کیا کہہ رہا ہے، وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ میرے باپ دادا نے کیا کیا ہے، وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ میرے معاشرے کے اندر میری کیا عزت رہ جائے گی۔ نہیں، آپ مسلمان ہیں تو آپ کی عزت دنیا والوں کے پاس نہیں ہے، اللہ کے پاس۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ عزت کس کے لیے؟ اللہ کے رسول کے لیے۔ عزت کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے اللہ نے عزت دی ہے۔ آپ لوگوں سے عزت تلاش نہ کریں، آپ اپنے اسلام پر قائم رہیں، آپ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، آپ کے اعمال کو قرآن و حدیث کے مطابق آپ کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کی عزت بڑھائیں گے۔ جاہل لوگ تانے دے سکتے ہیں، آپ کے اپنے معاشرے کے، اپنی سوسائٹی کے اندر چونکہ جہالت ہے، لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے، اور آپ وہ شخص ہیں جو لوگوں کے سامنے اللہ اس کے رسول کی باتوں کو
بتلا رہے ہیں بھائی قرآن کے اندر یہ ہے، حدیث کے اندر یہ ہے، اسلام کے اندر یہ ہے، یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں غلط ہے، تو پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ ایمان والوں کو عزت دیں گے۔ آج ہمارے کلچر کے اندر ابھی یہ شروع ہو گیا ہے جو 11ویں کا مہینہ، اب 11ویں آپ کے گھر میں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اگر آپ یہ مثال ہو سکتا ہے کئی لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے اندر 11ویں برابر 11ویں کی رسم چلی آ رہی، 11ویں برابر اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ 11ویں جو ہے یہ غیر اللہ کی نیاز ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، وما اہل بہ لغیر اللہ، دو مقامات پر اللہ نے ارشاد فرمایا، اس کھانے پر جس کھانے پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہے اس کو کھانا حرام ہے، یہ شرک ہے۔ نیاز اللہ کی ہونی چاہیے۔ اگر نیاز کسی بھی بندے کی، چاہے وہ ولی ہو، چاہے نبی ہو، چاہے فرشتہ ہو، چاہے جبریل ہی کیوں نہ ہو، چاہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نام سے وہ نیاز کیوں نہ دی جا رہی ہو، وہ اللہ کی مخلوق میں داخل ہے، اور اللہ کی مخلوق کی نیاز یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے، یہ شرک۔ تو چاہے 12ویں ہو جو پچھلے مہینے میں کی گئی، چاہے وہ 11ویں ہو جو اس مہینے میں کی جانے والی ہے، یہ غیر اللہ کی نیاز ہے جو جائز نہیں ہے، کہ اللہ کے ساتھ آپ کو شرک اکبر مبتلا کرے گی۔ اب یہ بات آپ کو معلوم ہو گئی، آپ جا کے گھر میں کہہ رہے ہیں، جا کے آپ گھر میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں 11ویں جو جائز نہیں، ہاں باپ دادا سے چل رہا ہے، 100 سالوں سے پرکھوں سے یہ کام چل رہا ہے، اب کیسے یہ غلط ہو جائے گا؟ ماننے تیار۔ جمعہ 8 دن ہی جا کے مرکز کو جا کے نئی باتیں سیکھ کے آتا ہوں، کل سے جاؤ نہ، جانا نہیں کل سے، ایمان خراب کر رہے ہیں وہ لوگ، عقیدہ برباد ہو جا رہا، اسلام سے نکل جائے گا، کافر ہو کے مرے گا، کیا کیا ٹائٹلز دے رہے ہیں، صرف کیا آپ کو حق سے روک دیں۔ دین جب اللہ اس کے رسول کا ہے تو باتیں بھی کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ اس کے رسول کی، اپنی سوسائٹی کی نہیں، بڑے بوڑھوں کی نہیں، پیروں صوفیوں کی نہیں، دین کے نام پر منمانی کرنے والوں کی باتیں نہیں۔ دین اللہ اس کے رسول کا ہے تو باتیں بھی ہمیں چاہیے دین کے نام پر جو کچھ بتایا جائے گا یا تو اللہ کی ہو یا پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے۔ اس کو آپ نصب العین بنا لیں، میں وہی سنوں گا، وہی قبول کروں گا، اسی پر عمل کروں گا جو یا تو اللہ کی کتاب سے ثابت ہو جائے یا محمد رسول اللہ کی صحیح احادیث سے ثابت ہو جائے، جس پر صحابہ نے عمل کیا۔ فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، یہ ہمارے بڑوں نے کہا ہے، یہ ہمارے جو ہے ہمارے خاندان کا جو مسئلہ ہے، خاندان کا رواج ہے، اتنے سالوں سے ہم۔ اب ایک اور بات کیا لے آتے ہیں، ارے ہمارے باپ دادا سب کر کے مر گئے، اب بولا گا جہنم میں کیا؟ ہمارے دادا جہنم میں جائیں گے کیا؟ ارے تمہارے باپ کرتے تھے جی یہ، تمہارے باپ جہنمی کیا؟ جہنمی یا جنتی ہم کو لینا دینا نہیں ہے میرے بھائی۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اللہ نے فرمایا کہ ان کا عمل ان کے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ۔ ہو سکتا ہے ان کو اطلاع نہ رہی ہو سکتا ہے ان کو ویسے ہی بتلایا گیا ہو سکتا ہے وہی صحیح بات سمجھ کے جو انہوں نے عمل کیا ہو، ان کا مسئلہ ان کے ساتھ، وہ چلے گئے اپنے رب کے۔ تلک امۃ قد خلت، یہ وہ امت ہے جو چلی گئی، ان کا عمل کا سسٹم ختم ہو گیا، ان کا ریکارڈ بک بند کر دیا گیا۔ اب ان کو لے کے آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تک حق پہنچ گیا، آپ تک صحیح بات معلوم ہو گئی، آپ تک جو اللہ اور اس کے رسول کی بات دلیل کے ساتھ آپ کو بتلا دی گئی۔ اب آپ کا کام کیا ہے؟ ان کو دلیل نہیں دینا، ان کو دلیل دینا اصل میں ان کو ذلیل کرنا، ان کو چھوڑ دو۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو کچھ تم عمل کرو گے وہ پوچھا جائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے نہیں پوچھا جائے کہ انہوں نے کیا عمل کیا۔ تو اکثر جہاں پر بات آپ کرتے ہیں حق کی جو ہمارے معاشرے کے خلاف ہے، تو یہی دلیل دی جاتی ہے کہ جے انا وجدنا آباءنا علی امہ، دیکھو ہمارے باپ داداؤں کو ہم نے ایسے ہی کرتے ہوئے پایا، اگر یہ غلط ہے تو پھر وہ لوگ غلط تھے کیا؟ وہ غلط تھے نہیں غلط تھے اس کو چھوڑ دو، اگر وہ غلط تھے تو اس کا مطلب آپ بھی غلطی کریں گے۔ اگر باپ کسی کا چپراسی ہے،
گیٹ کیپر ہے یا کم تنخواہ میں کچھ کام کر لے رہا ہے یا ڈرائیور ہے، تو کیا اپنے بیٹے کو بھی ڈرائیور بناتا ہے وہ؟ یا اپنے بیٹے کو بھی یہی جو اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا بھی میری طرح چپراسی بن جائے، گیٹ کیپر بن جائے؟ ہاں، دنیا کے معاملات میں اگر وہ جو ہے 4-5 ہزار بھی کما رہا ہے تو اس کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ میرا بیٹا انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، ہاں ہائی پوسٹ پہ چلا جائے، اس کی تنخواہ 50 سے کم نہ ہو، دن رات محنت کر کے اس کو پڑھانے کے چکر میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ باپ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں جس حالت میں ہوں اس حالت میں میرا بیٹا نہ رہے۔ دنیا کے معاملات میں آپ اپنے باپ کے قدم پر چلنا نہیں چاہتے، لیکن دین کا مسئلہ جب آتا ہے تو کہتے نہیں جی میرے باپ ایسے ہی کرتے تھے، میرے دادا ویسے ہی کرتے تھے، ہمارے خاندان میں ایسے ہی چلا، تو اللہ چھوڑ دیں گے سن کے؟ اللہ کے پاس دلیل چلے گی؟ ہاں، دنیا میں آپ اپنی عقل، اپنا مال، اپنا سب کچھ جو ہے لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تاکہ آپ کے اپنے بچے کو ترقی ہو، لیکن دین کا جب معاملہ آتا ہے تو وہاں پر سہارا کس کا لیتے ہیں؟ باپ داداؤں کا۔ یہ شیطانی چکر ہے۔ مشرکین مکہ یہی تو کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جب ان کے سامنے پیش کیا جاتا تو جو وہ کہتے ہمارے باپ دادا بھائی مختلف ہیں، ہمارے باپ دادا پھر گمراہ تھے کیا؟ اب آپ ہدایت لے کر آ رہے ہیں تو پھر ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ تو اللہ فرماتا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کہ ان کے باپ دادا اگر ان کو عقل نہیں تھی تو اس کا مطلب ان کو بھی عقل نہیں ہے، اگر وہ بے راہ تھے، گمراہ تھے، اس کا مطلب یہ بھی گمراہی پر چلیں گے۔ یہ کیسا فیصلہ تم کر رہے ہو؟ تو لہٰذا ہمارا نصب العین، ہمارا ٹارگٹ سب سے پہلے جو اللہ نے یہاں پر پیش کیا ہے کہ جتنی قسم کی بدعات ہیں، جتنی قسم کی گمراہیاں ہیں، جتنے قسم کے بے جا رسم و رواج ہیں جس کا شریعت میں کوئی دخل نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے، ان چیزوں کو، ان معاملات کو جب تم دیکھو تو وہاں دیکھو بھائی شریعت سے اس کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں، اگر ہے تو رک جاؤ۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے آگے نہ لے جاؤ۔ اسی کے ضمن میں ایک بات میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں، یہ سوال بھی اکثر بلکہ شاید آج بھی کسی نے کیا مجھ سے سوال، یہ جو سیکٹس میں، فرقوں میں، مسلکوں میں ہمیں بانٹ دیا گیا ہے، یہ حنفی مسلک کی مسجد ہے بھائی، وہ شافعی مسجد ہے، اس میں نماز نہیں پڑھنا، نماز نہیں ہوگی، کیوں؟ شافعی امام، یہ حنفی امام ہے، آپ حنفی ہیں تو لہذا یہیں پر پڑھنا۔ ارے یہ ارے یہ پکے وہاں بڑے جی، یہ یہاں گئے تو نماز ہی نہیں ہوتی تمہاری، ان کے پیچھے تو ہو جائے گی، پھر بھی بہتر نہیں ہے، لیکن حنفی جا کے شافعی کے پیچھے پڑھ لے تو ہو جائے گی، لیکن اہل حدیث اس کے پیچھے نہیں پڑھنا۔ یہ سلفی جو بولتے ہیں نا، یہ سب گمراہ لوگ ہیں، یہ سب جو اماموں کو نہیں مانتے، یہ سب جو ہے وہ لوگ ہیں جو دین سے نکل گئے، ان کا کوئی امام نہیں، اور ان کا جو جن کا امام نہیں ان کا امام شیطان ہے، یہ بھی بول دیتے، سنے ہوں گے، ان کا امام جو شیطان ہے، ان کے پیچھے مت جاؤ۔ تو یہ فرقوں میں جو جن کو بانٹا گیا ہے، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ قرآن سے کوئی بات آپ دیکھیں بھائی وہ کر رہے ہیں تو آپ ان کو بتائیں کہ بھائی یہ دیکھو قرآن میں اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے، کہیں کہ نہیں ہمارے امام جو بولے وہ ہم اسی کو مانیں گے، ہم حنفی ہیں جی، سنے ہوں گے آپ، ہم حنفی ہیں جی، ہمارے مسلک میں یہ کیا مطلب اس کا؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ آپ انہیں اللہ کی بات پیش کر رہے ہیں، قرآن کی بات پیش کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح حدیث کو ان کے سامنے آپ رکھ رہے ہیں، اور اس کے مقابل میں آپ کو کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا دلیل دی جا رہی ہے؟ ہم حنفی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور اللہ کی بات پر آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے اپنے امام کی بات کو رکھا۔ اب یہ اور بات ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا ہے نہیں کہا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ، لیکن آپ کو جو جواب جو دیا جا رہا ہے قرآن اور حدیث کے مقابلے میں، ہمارے مسلک میں یہی بات ہے، ہمارے امام یہی بولے، حنفی مسلک میں یہی ہے۔ اس کا کھلا کھلا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر یہ شخص اپنے امام کی بات کو آگے کر رہا ہے، اللہ اس کے رسول کی بات پر یہ اپنے مسلک کی بات کو آگے کر رہا، اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر سب سے پہلے وہی بات بتلائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ،
ایمان لانے والوں، اللہ اس کے رسول کے آگے اپنی کسی بات کو آگے نہ کرو، اپنے آپ کو آگے نہ لے جاؤ، کیونکہ دین اللہ اس کے رسول کا، دین امام ابو حنیفہ کا نہیں ہے، دین امام شافعی کا نہیں ہے، دین جو امام احمد بن حنبل کا نہیں ہے، دین امام مالک کا نہیں ہے۔ وہ لوگ تو انہوں نے یہی کوشش کی کہ اللہ اس کے رسول کی پیروی کریں، جہاں بات انہیں سمجھ نہیں آئی یا جہاں بات انہیں نہیں ملی، کوئی صحیح حدیث ان کو نہیں ملی، تو انہوں نے اجتہاد کیا، ان کی اجتہاد پر اللہ انہیں اجر دے گا، ان کی نیتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ انہیں ثواب دے گا۔ لیکن کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ اس کے رسول کی بات کو ٹھکراؤ اور میری بات کو مان لو، کسی امام نے نہیں کہا۔ جب کسی امام نے نہیں کہا اور ہر امام نے اللہ اس کے رسول کی بات ہی پر عمل کرنے کی انہوں نے اپنی زندگی میں کوشش کی، تو پھر آپ کیسے وہ شخص ہو سکتے ہیں جو امام کا نام لیں اور اللہ اس کے رسول کے خلاف بات کریں اور امام کے سر پہ تھوپ دیں کہ ہمارے مسلک کے اندر یہ بات کہاں سے لائے؟ کس امام نے کہا کہ میری پیروی کرو؟ کس امام نے کہا کہ اللہ اس کے رسول کی بات کو چھوڑ دو، میری بات لے لو؟ بلکہ ہر امام نے یہی کہا ہے کہ میری بات جب تم دیکھو کہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو میری بات کو دیوار پر دے مارو، میری بات کو چھوڑ دو، اللہ کے رسول کی بات کو لو۔ کیونکہ انہوں نے اجتہاد اسی وقت کیا جب اللہ کے رسول کی بات انہیں نہیں ملی، انہوں نے اپنی رائے اسی وقت پیش کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے ان تک نہیں پہنچی۔ تو اماموں کا نام لے کر جنہوں نے فرقے بنائے، اماموں کا نام لے کر جنہوں نے مسلکیں بنائے، اماموں کا نام لے کر جو امت کو بٹوارا جنہوں نے کیا، یہ ہیں وہ اصل جو ہے مجرم لوگ، یہ مجرم لوگ ہیں جنہوں نے امت کو بانٹ دیا۔ محمد رسول اللہ کے دور میں کون تھے حنفی، کون تھے شافعی، کون تھے مالکی، کون تھے حنبلی؟ اور آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ ان چاروں میں سے کسی ایک پہ چلیں گے تو جو ہے آپ جو ہدایت پر ہوں گے، ورنہ آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو نعوذ باللہ ابو بکر گمراہ تھے، نعوذ باللہ عمر گمراہ تھے، نعوذ باللہ عثمان و علی گمراہ تھے، سعد و سعید گمراہ تھے، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح گمراہ تھے۔ یہ تو مبشرین بالجنہ تھے، یہ تو ان کو اللہ کے رسول نے جنتوں کی بشارتیں دی۔ ایک موقع پر نہیں، کئی موقع پر بشارتیں دی جن کو جنت کی بشارتیں دی گئیں، نہ ان میں نہ کوئی حنفی تھا، نہ شافعی تھا، نہ مالکی تھا، نہ حنبلی تھا۔ اور آج آپ جنت کا بٹوارا کر رہے ہیں، جنت میں جانا ہے، ہدایت پر رہنا ہے، تو یا تو تم کو حنفی بننا ہے، یا شافعی بننا ہے، یا جو حنبلی بننا ہے، یا مالکی بننا ہے۔ جو نہیں بنے تھے صحابہ نہیں بنے۔ اور خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں کہ وہ کیا تھے؟ کیا وہ حنفی تھے؟ کیا وہ شافعی تھے؟ کیا وہ مالکی تھے؟ یا حنبلی؟ ائمہ جو چاروں ائمہ کے نام پہ جو امت کو بانٹا گیا ہے، یہ کس مسلک میں تھے؟ ان کا کوئی مسلک نہیں تھا، یہ تو صحابہ کو فالو کر رہے تھے، یہ تو اللہ و رسول کو فالو کر رہے تھے۔ تو جب یہ ائمہ انہوں نے کسی کو فالو نہیں کیا، ان کا کوئی اپنا مسلک نہیں تھا، تو پھر ان کا نام لے کر آج اس امت کو جو بانٹا گیا ہے، یہ کون سی ہدایت ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی میری؟ تو لہٰذا قرآن حدیث یہی بنیاد ہے، اور یہ بہت آسان ہے، ایسی بات نہیں کہ آپ نہیں سمجھ سکتے۔ پڑھیے، آپ قرآن کو خود پڑھیے، محمد رسول اللہ کی صحیح احادیث آپ کے سامنے موجود ہیں۔ روزانہ جو ایک روٹین بنائیے، آپ اپنے طور پر 15 منٹ 20 منٹ روزانہ 2-4 آیتوں کا ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کا کوئی کتاب لے لیں، بخاری لے لیں، مسلم لے لیں، ابو داؤد لے لیں، یا ریاض الصالحین کتاب لے لیں جس میں احادیث کا مجموعہ ہے، مختلف موضوعات پر ہیں، آپ اپنے طور مطالعہ کریں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ لوگوں کو قرآن و حدیث سے دور کرنے کے لیے مختلف قسم کے مسائل کھڑے کر رکھیں، اور نہیں بھائی آپ نہیں سمجھ سکتے قرآن، اگر آپ خود قرآن کو سمجھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں قرآن سے دور کرنے کے لیے، کیسے لوگوں نے جو ہرڈلز کھڑا کر کے رکھے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی کتاب سے جوڑا، اپنی احادیث سے جوڑا، اور صحابہ انہی 2 چیزوں کو فالو کرتے تھے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس دنیا سے آپ کے چل چلاؤ کا وقت تھا، خود حجۃ الوداع کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ فرمایا میں تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان 2 چیزوں کو تم فالو کرو گے، پکڑے رہو گے، ان پر عمل کرتے رہو گے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ہرگز تم سیدھی راہ سے، ہدایت کے راہ سے باہر نہیں جاؤ گے۔ اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ اور آپ کا طریقہ رسول اللہ کی صحیح حدیث سے پوری طرح واضح ہے،
ثابت ہے، موجود ہے، تو پھر جب یہ دونوں چیزیں موجود ہیں تو پھر آپ تیسری راہ کیوں اختیار کرنا چاہ رہے ہیں؟ صحابہ نے کس طرح عمل کیا دیکھیں، اس طرح جو ہے آپ عمل کرتے چلے جائیں آپ اپنی ہدایت پر۔ تو لہٰذا آج یہ دلیلیں جو دی جاتی ہیں کہ کسی ایک مسلک کے اندر ہونا لازمی ہے آپ کی ہدایت کے لیے، یہ شیطانی دلیل ہے، یہ مجرموں کی دلیل ہے جو اس امت کو بانٹ کر رکھ دیا۔ میری بات یاد رکھیں، امت کے اندر ایک اتحاد اگر ہو سکتا ہے، آج سب لوگ اتحاد کی بات کرتے ہیں نا، سب لوگ اتفاق کی بات کرتے ہیں، بھائی مسلمان ایک ہونا چاہیے، مسلمان ایک ہونا، ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اس بات پہ نہیں ہو سکتے کہ سب حنفی ہو جائیں، نہیں ہو سکتے۔ اس بات پہ نہیں ہو سکتے کہ سب شافعی ہو جائیں، اس بات پہ نہیں ہو سکتے کہ سب مالکی ہو جائیں، اس بات پہ نہیں ہو سکتے کہ سب حنبلی ہو جائیں، کیونکہ کچھ حنبلی ہوں گے تو کچھ غیر حنبلی ہوں گے، کچھ حنفی ہوں گے تو کچھ غیر حنفی ہوں گے، کوئی نہ کوئی مسلک میں بٹے رہیں گے، لیکن اس بات پہ ہو سکتے ہیں کہ ہر مسلمان کا ایمان اللہ کی کتاب پر ہے نہیں ہے؟ ہاں، ہر مسلمان کا ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر ہے نہیں ہے؟ نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ تو ہر مسلمان کا ایمان جس پر ہے وہ اللہ کی کتاب پر ہے، ہر مسلمان کا ایمان جس پر ہے، کس پر؟ محمد رسول اللہ کی احادیث پر۔ اگر امت کا اتحاد اگر ہو سکتا ہے تو اسی پر ہو سکتا ہے، کسی مسلک پہ نہیں ہو سکتا۔ جب تک آپ مسلک کی طرف دعوت دیتے رہیں گے آپ گمراہی کی دعوت دے رہے ہیں، آپ افتراق کی دعوت دے رہے ہیں، آپ جو ہے بٹوارے کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن اگر آپ اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی سنت کی طرف آپ دعوت دیں گے تو پھر یہ دعوت وہ ہوگی جو حق کی دعوت ہوگی، ہدایت کی دعوت ہوگی، اور امت کو اتحاد کی راہ پر لانے کی دعوت ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ یہی چیز یہاں اللہ نے بتلایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان لانے والو اللہ اس کے رسول کے آگے اپنے آپ کو نہ لے جاؤ، اپنی بات کو ان کے آگے نہ رکھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو اس معاملے میں۔ تو ہمارے معاشرے سے یہ بٹوارے، یہ جو ہے بدعات، خرافات، اور اسی طرح کلچر کے نام پر، تہذیب کے نام پر، معاشرے کے نام پر جو کچھ جو ہے ہمارے اندر رسم و رواج پنپ گئے ہیں، اور تقریباً رسم و رواج وہ ہیں جو ہندوؤں سے ہم نے لیے ہیں، ان کو اگر ختم کرنا ہے تو پھر ہمیں کس پر آنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ہمیں آگے رک جانا ہے، چاہے لوگ مانے نہ مانے، چاہے آپ کی مخالفت ہو یا نہ ہو، اس کی ہمیں اور آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ پہلی بنیاد جو اللہ نے اس سورت میں، سورۃ الحجرات کی پہلی آیت میں اللہ نے ہمیں بتلایا ہے، تو ذرا اس کو پڑھیں۔ اور میں جتنی آیتوں کے یہاں پر پیش کرتا ہوں، یہ 10 باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد ایک مرتبہ آپ ان 10 باتوں کو پھر سے تھوڑا سا بیٹھ کے اب تنہائی میں ریویو کریں، یا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے، بھئی آج ہم نے یہ سنا، ذرا دیکھیں واقعتاً صحیح باتیں ہیں یا نہیں ہے، بس ایسے ہی میں نے بھی کہان کر یہاں سے نکل گیا، بات صحیح معلوم ہو جائے گی، آپ کو ایک ریویو ہو جائے گا، اور عمل کرنے کے لیے ایک جذبہ بھی پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ پہلی آیت ہے۔ دوسری آیت جو ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے، یہ آیت نمبر 6 ہے، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان لانے والو، دیکھ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کس کو پکارا؟ ایمان والوں۔ کیا کرنا ہے؟ ایمان والوں کو پکارا، ہاں، لگائیں کان اپنے، سنیں اللہ کا کیا حکم ہے۔ فرمائے ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی اللہ کا نافرمان، فاسق کا مطلب کوئی گنہگار، کوئی ایسی خبر لے آئے آپ کے پاس، اور ہر وہ بات جو حق کے خلاف ہو وہ فسق کے اندر داخل ہو جاتی، جو گناہ والی بات۔ تو جو آدمی بھی آپ کی طرف کوئی خبر لے آتا ہے، کوئی میسیج دیتا ہے، کوئی انفارمیشن دیتا ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ ویسے ہی قبول کر لینا۔ ہم کیا کرتے ہیں سوشل میڈیا میں، جیسے کوئی میسیج آتا ہے، ارے میسیج آ گیا، اسلامک میسیج ہے، فارورڈ کرو، کرتے نہیں کرتے؟ اب اس پر کیا کہتے ہیں؟ ارے ثواب ملے گا بھائی، فارورڈ کو، اسلامک میسیج ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے، ثواب کی جگہ آپ کو عذاب بھی مل سکتا ہے۔
ثواب کب ملے گا؟ اللہ نے فرمایا فتبینوا، تحقیق کرو، چھان بین کرو، ویریفیکیشن کرو، حقیقت میں یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ ہوا، اگرچہ کہ اس کی سند کے اندر ضعف ہے، کمزوری ہے، ثابت نہیں ہے، لیکن مشہور ہے یہ واقعہ تفسیر کے اندر، تفاسیر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو، شخص کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے قوم کی طرف بھیجے، ایک قبیلے کی طرف بھیجے جو مدینے سے دور تھا۔ اب یہ صاحب جو گئے، ان کا اور ان قبیلوں والوں سے جو کچھ انبن تھی، نہیں گئے، ان تک نہیں پہنچے۔ واپس آ کر جو ہے کیا بیان دیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو زکوٰۃ دینے کے تیار نہیں ہے، زکوٰۃ دینے سے منع کر دی۔ بہت بڑی بات، کیونکہ زکوٰۃ اور نماز کا جو حکم ہے، اللہ نے کیا کیا؟ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کا حکم اللہ نے جو دیا، وہیں پر زکوٰۃ کا بھی حکم دیا۔ اسی وجہ سے ابو بکر صدیق کیا بولے جب لوگوں نے بعض قبیلے والوں نے کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کیا، انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں اسلام قبول ہے، ہم نمازیں پڑھ لیں گے، ہم صدقہ، ہم جو ہے روزے رکھ لیں گے، حج اگر آئے تو حج بھی کر لیں گے، لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ زکوٰۃ اللہ کے رسول تھے، ہم آپ مانگے دے لیتے تھے، لیکن اب نہیں دیں گے۔ ہم کیوں بھائی دیں؟ ہماری کمائی ہے، ہم کیوں جو غریبوں کو دیں؟ ابو بکر نے کہا رضی اللہ عنہ، واللہ لو منعونی عقالا كانوا يؤدونها في زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم، اللہ کی قسم رسول اللہ کے زمانے میں اگر جو ہے ایک اونٹ کی رسی بھی بطور زکوٰۃ وہ دیا کرتے تھے اور اب نہیں دینا چاہتے ہیں تو میں ان سے جنگ کروں گا۔ اور ایک روایت میں انہوں نے کہا کہ جو نماز میں اور زکوٰۃ میں جو فرق کرنے والا میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا، کہ نماز کا حکم جیسے ہے وہ بدنی عبادات میں سے سب سے اونچی عبادت ہے، اور زکوٰۃ مالی عبادات میں سے سب سے اونچی عبادت ہے، وہ بھی فرض ہے، یہ بھی فرض ہے۔ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ بتا دیا نا آنسر میں، ہاں پانچ ارکان ہیں۔ 5 ارکان میں کیا ہے؟ پہلے کلمہ، اس کے بعد نماز، صلاۃ، اس کے بعد روزہ، اس کے بعد زکوٰۃ، اس کے بعد حج۔ یہ 5 ارکان ہیں۔ ارکان اسلام میں سے کسی نے 4 کو اختیار کیا، ایک کو منع کر دیا، ایک کو انکار کر دیا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہی فتویٰ تھا ابو بکر صدیق کا، نماز کو قبول کر لیے، زکوٰۃ کو ہٹا دیے، نہیں مسلمان نہیں ہے وہ۔ اور انہوں نے جنگ کرنے کی ٹھان لی ان لوگوں سے۔ تو زکوٰۃ نہ دینے والے، زکوٰۃ کو روک دینے والے، زکوٰۃ کو اسلام سے نکال دینے والے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ صاحب کیا کیے، آ کے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ جو زکوٰۃ دینے والے نہیں ہیں، منع کر دی وہ لوگ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے جنگ کی تیاری کرو۔ اب ان قبیلے والوں کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، ان کی طرف آنے والے ہیں، فوراً بھگائے لوگوں کو اللہ کے رسول کے پاس، جاؤ بھائی جا کے بولو ہمارے پاس کوئی بندہ آیا ہی نہیں، ہم کہاں سے زکوٰۃ دیں؟ کوئی آ کے لے کے جائے تو ہم دیں گے، کوئی پہنچا ہی نہیں۔ پھر وہ لوگ قبیلے والے آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کوئی بندہ نہیں آیا آپ کا۔ تو پھر جب معاملے کی چھان بین کی گئی تو حقیقت میں یہ صاحب گئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تو اس آیت کے اندر اللہ نے ہمیں ایک اصول دے دیا، ہمیں قاعدہ دے دیا کہ اگر کوئی بھی ایرا غیرہ نتھو خیرہ آپ کو کوئی بات بتا دے رہا ہے تو آپ اس پہ یقین نہ کریں، اس پہ بھروسہ نہ کریں جب تک کہ آپ اس پر تحقیق نہ کریں، جب تک کہ آپ ویریفائی نہ کر لیں کہ واقعتاً یہ بات صحیح ہے غلط ہے، پھر اس کے بعد آگے بڑھائیں۔ دنیا کی باتوں میں تو ہو سکتا ہے کچھ بات غلط ہو جائے، کچھ بات صحیح ہو جائے، لیکن اس سے آپ کو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ اس سے کہیں زیادہ آج کے دور کا چڑھتا ہوا فتنہ وہ کیا ہے؟ اسلامک میسیجز جو واٹس ایپ کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو فارورڈ کیے جاتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کا نام وہاں پر لے کر کئی میسیجز ایسے ہوتے ہیں جو فیبریکیٹڈ ہوتے ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہوتی ان کی،
کوئی دلیل نہیں ہوتی. بلکہ میں بعض لوگوں کے ڈھیٹ پن کو یہاں تک بھی دیکھا ہوں کہ باقاعدہ کوئی ایک فیبریکیٹڈ میسج، ایک جھوٹی حدیث ہے، اس کو ذکر کر کے نیچے جو بخاری کا حوالہ دیتے ہیں، بخاری باب نمبر 4 حدیث نمبر 2. بخاری کے اندر دور دور تک بھی کوئی حدیث نہیں ہے، بلکہ کسی صحیح حدیث کے اندر وہ چیز نہیں ہے، اور وہاں پر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بخاری مسلم کے حوالے دیتے ہیں. یہ مجرمین ہیں، یہ جھوٹے جو اسلام کو اپنی منمانی باتوں سے اپنا اسلام بنانا چاہتے ہیں، اپنے اسلام کو جو ہے وہ لوگ پھیلانا چاہتے ہیں. خاص طور پر یہ شب معراج میں، رجب کے فضائل میں، شب معراج کی عبادات کے فضائل میں، اور اسی طرح شب برات کی جو رات بھر کے نمازوں کی فضیلت میں، یا 15ویں روزہ جو شعبان کا 15ویں روزہ ہے اس کی فضیلت میں، ایسی حدیثیں لوگ گھڑے ہوئے ہیں. اور وہاں پر نیچے جو حوالہ جو دیا جاتا ہے وہ کیا، یہ بخاری میں ہے، یہ مسلم میں ہے، یہ ابو داؤد میں ہے، یہ فلاں میں ہے، جبکہ جو دور دور تک ایسی چیزیں ہیں ہی نہیں احادیث کے اندر. اب ہم کیا کرتے ہیں، کسی عالم سے ویریفائی نہیں کرتے، بھئی اسلامک میسج ہے بھئی. اب آخر میں کیا ہے، اگر آپ کو اللہ کے، آپ کو جو ہے وہ رسول سے محبت ہے تو آپ 10 کو فارورڈ کریں. اگر اسلام کی کوئی رمق آپ کے دل کے اندر باقی ہے تو آپ 20 کو فارورڈ کریں. آپ اگر سچے مسلمان ہیں تو 100 کو فارورڈ کریں. یہ اگر وہاں پر ٹھپا لگا دیا جاتا ہے، نہیں تو نہیں، آپ نہیں تو اسلام سے نکل گیا، نعوذ باللہ. تو یہ ہے آج کے دور کی گمراہی. تو اللہ کے لیے جو میسیج بھی آپ کی طرف آتا ہے، اور یہ کہہ کر جو ہے یہ اور وہ میسیج جو ہے اسلام سے ریلیٹڈ ہے، تو اللہ کا حکم یہاں پر کیا ہے، فتبینوا، چھان بین کرو، حقیقت کو معلوم کرو. قدم اٹھانے سے پہلے آپ کے ایک جو ہے بٹن سے جو ہے آپ کی ایک طرف آیا تھا، جو آپ کے گروپ کے اندر جو 100 آدمی ہے، 200 آدمی ہے، 200 تک چلا جا رہا ہے صرف ایک حرکت سے. اب یہ 200 تک جو گیا، اگر وہ حقیقت میں وہ صحیح میسیج نہیں رہا، اللہ کے رسول پر الزام رہا، جھوٹ رہا، تو پھر ان 200 تک جو ہے جھوٹ پہنچانے کے آپ ملزم ہو گئے. معمولی بات نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو وہ بات کہے، من قال علی ما لم اقل، جس نے وہ بات کہی جو بات میں نے نہیں کہی. کیا کہا؟ جس نے وہ بات کہی جو بات میں نے نہیں کہی، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. جس نے وہ بات کہی جو بات میں نے نہیں کہی، تو کیا کہا اس نے، کیا کر دیا اس نے، اللہ کے رسول پر جھوٹ کہا. یہی بہتان ہے، یہی جھوٹ ہے. کسی پر آپ جھوٹ کہیں، بھائی فلاں نے ایسا کہا، بھائی اب میں کچھ بات کہوں، اب اس کے خلاف کوئی جا کے بولے نہیں رسول اللہ سے ویسے ہی بولے، یہ بہتان. ایک معمولی انسان پر بہتان باندھنا خود ہی بہت بڑا گناہ. اور پھر یہاں پر کیا ہے، یہ بہتان کس پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فرمایا کہ جو مجھ پر بہتان گڑھے، جو مجھ پر جھوٹ کہے، وہ بات کہے جو میں نے نہیں کہی، اور حوالہ کیا دیے کہ اللہ کے رسول کی بات ہے. فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. سزا کیا ہے، جہنم ہے. اور اللہ کے رسول نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، جو کوئی بات بغیر تحقیق کے کسی کو آگے بڑھا دیا اور وہ بات جھوٹ نکلی، تو وہ بھی جھوٹوں میں شامل ہے. فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں میں اس کا بھی شمار ہے. جبکہ آپ کا مقصد کسی جھوٹ گھڑنے والے کا مقصد ہو سکتا ہے وہ جھوٹ گھڑا ہو اپنے ارادے سے، لیکن آپ جو فارورڈ جو کیے، آپ جو جھوٹ آگے بڑھانا، یہ مقصد آپ کا نہیں تھا، نیت آپ کی نیک تھی، لیکن غلطی کیا ہوئی، آپ نے تحقیق نہیں کی، آپ نے ویریفیکیشن نہیں کیا. اب آگے اس جھوٹ کو آپ نے فارورڈ کر دیا، تو شریعت کی نظر میں آپ بھی جھوٹوں میں شمار ہیں. اور جھوٹ بھی کون سا جھوٹ، بہت ہی ایکسٹریم لیول کا جھوٹ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بات معمولی نہیں ہے یہ. تو لہٰذا اللہ کے لیے کوئی بھی اسلامی میسیج ہو، جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ واقعتاً اللہ کی کتاب میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے، آگے نہ بڑھائیں.
ویریفیکیشن ہو گیا، کسی عالم سے تحقیق کر لیے یا واقعتاً آپ ہی خود کتاب کھول کے دیکھ لیے. اب تو ماشاءاللہ جو ہے نیٹ پہ جو پوری کتابیں موجود ہیں، تقریباً کتابیں جو ہے ٹرانسلیٹڈ بھی ہیں، انگلش میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں، تمل میں بھی ہیں، آپ ویریفائی کر سکتے ہیں. اس بات کو اہم سمجھیں کہ دینی معاملات کے اندر کسی بات کو آپ بغیر تحقیق کے آگے نہ بڑھائیں. فتبینوا، یہ بات ایک طرف ہوگی. دوسری بات کیا ہے؟ ہمارے گھروں کے اندر بہت سارے جھگڑے مسائل جو پیدا ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ فلاں نے آپ کے بارے میں یہ بولا بھائی، اچھا ویسا بولا انہیں. خاص کر عورتیں ملتی ہیں تو ماشاءاللہ وہ جو ہے، ہاں وہی فروٹس وہی ہے نا ان کے، اس کی بات اس کی بات اس کی بات. مردوں کو اتنی فرصت نہیں ملتی جتنی فرصت عورتوں کو ملتی اس معاملے کا. اور بڑے مزے سے جب ان کی بات ان کی بات ان کی یہ ادھر ادھر چلتی رہتی. ہماری مائیں اور بہنیں خاص طور پر سنیں اس بات کو. تو اللہ نے فرمایا فتبینوا، چھان بین کرو، ایسی بات آگے نہ بڑھاؤ. اب کسی نے کسی کے بارے میں کہہ دیا کہ بھائی وہ فلاں جو ہے آپ کے بارے میں ایسا بول رہا تھا. اور ہمارے معاشرے کے اندر چاڑی خور تو بہت ہیں، چاڑی لگانے والی، ان کی بات ان کو، ان کی بات ان کو. اور اس چاڑی سے مقصد کیا؟ آپ کی دوستی کٹ جائے، بھائی بھائی میں پھوٹ آ جائے، باپ بیٹے کے اندر اختلاف آ جائے، بہن بہن کے اندر جو ہے دشمنی آ جائے. تو یہ اس طرح کے یہ شیطانوں کے ایجنٹ ہوتے ہیں. اب یہ لوگ آپ کو آ کر بات خاص طور پر میاں بیوی کے اندر بھی، میاں بیوی کے اندر جھگڑے پیدا کرتے ہیں. بھائی آپ کا شوہر جو ہے وہ آپ سے محبت نہیں کرتا، وہ کسی نے بولا بھائی وہ جو فلاں لڑکی کے ساتھ دیکھے کرتے ہوں گے، ہوگا بس کافی ہے. جس شوہر کے ساتھ 20-25 سال یہ گزار رہی ہے، اپنے شوہر سے جو پوچھ نہیں سکتی، اور ایک تھرڈ پرسن جو آ کے کچھ بول دے تو اس کی بات پر یقین کر کے شوہر سے لڑنے کے لیے بڑھ جاتے، بلکہ طلاق تک مسئلہ چل گیا. ایسے واقعات کیوں؟ جو بات کہی گئی ہے اس کے بارے میں تحقیق نہیں. خاص طور پر میں جو رشتہ دار لوگ ہوتے ہیں ان سے میری درخواست ہے، کوئی بھی معاملہ آپ کو کسی بھائی کے خلاف، بہن کے خلاف، اپنے کسی رشتہ دار کے خلاف، اور خاص طور پر میاں بیوی ایک دوسرے کے خلاف اگر بات ان کے سامنے آتی ہے، اللہ کے لیے سامنے بیٹھ کر اس کو کلیریفائی کریں، پوچھیں کہ بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہاں تک صحیح ہے. آپ کی ایک پوچھنے سے مسئلہ حل ہو جائے. نہیں پوچھ کے دل و دماغ میں آپ رکھیں گے تو شیطان اور گھساتا جائے گا اور اس کو اسٹرانگ کرتا جائے گا، اور جو ہے آپ کا شک بڑھتا جائے گا. اور بعض وقت ایسے مناظر بھی آ جاتے ہیں کہ وہ اس بات جو سنی ہوئی بات کو جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، لیکن کچھ ایسا منظر آپ کے سامنے آ جاتا ہے، کیونکہ ایسا خواب، شیطان خواب بھی دکھاتا، کوئی ایسا خواب دکھاتا ہے جس پر آپ کو یقین بڑھ جاتا ہے، اور جو ساتھ میں جو بندہ ہے، جو شوہر ہے یا بیوی ہے، اس پر یقین ختم ہو جاتا ہے. شیطان کا میرے دوست، اس سے پہلے بھی شاید آپ کے سامنے بات آ چکی ہے کہ شرک کے بعد سب سے زیادہ شیطان جس معاملے میں اسٹرگل کرتا ہے اور جو بات زیادہ پسند ہے وہ یہ کہ خاندان میں پھوٹ آئے، اور خاص طور پر میاں بیوی کے اندر پھوٹ آ جائے. یہ شیطان کی خاص کوشش. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، بڑی عجیب بات ہے یہ حدیث جو ہے، میں جب پڑھا تو میرے حیرت سے آنکھیں کھل گئی میری. آپ فرماتے ہیں میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑا پیدا کرنے کے لیے شیطان کیا کرتا ہے، کبھی کبھار بستر پر جو ہے کنکر پھینک دیتا ہے، بستر پر مٹی ڈال دیتا ہے. جب آپ لیٹتے ہیں تو مٹی دھول آپ کو چبھتی ہے. بس کیا بھائی بستر بھی صاف نہیں کر سکتے؟ غصہ آتا ہے انسان، ایک بستر میں جھٹک کے نہیں رہ سکتے. اب بیوی بولتی جی میں جھٹکی بھائی، ابھی تھوڑی دیر پہلے جھٹک کے گئی، تھوڑی دیر پہلے صاف کر کے ابھی تو میں کور بدلی، اب مٹی کہاں سے آئی؟ ارے یہ چھوٹے چھوٹے کنکر کہاں سے آ گئے؟ جبکہ بیوی کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا، بیوی نے اپنی طرف پوری طرح صفائی کی ہے، لیکن یہ شیطان ہے جس نے اپنی کارکردگی کی ہے تاکہ بیوی کے خلاف بھڑکائے. تو اس لیے جو آؤٹریج نہ ہو جائے ایسے مسائل پر، ذرا صبر سے اپنے آپ کو کنٹرول کریں کہ یہاں پر شیطان پوری طرح انوالو ہوتا ہے تاکہ
میاں بیوی کی محبت میں کمی آ جائے کہ تفرقہ آ جائے یا کہ ان کے درمیان میں مسائل بڑھ جائیں. بعض وقت ہو سکتا ہے چھوٹی موٹی باتیں چل رہی ہوں، اب ایسے ایسے مسائل جو آ جاتے ہیں، کبھی کبھار آپ کھانا اس پہ رکھیں گے، زبان پہ کڑوا کڑوا دکھے گا، جبکہ مزیدار دوسرا آدمی کھائے گا تو مزیدار رہے گا، پورا ٹیسٹی رہے گا، لیکن وہ خود کھائے گا تو اس میں کڑواپن دکھے گا یا کہ کوئی مرچی زیادہ دکھے گی یا کچھ ایسا جو اس کے مزاج کے خلاف. کیوں؟ بھڑکنا، بیوی کے خلاف جذبات شیطانی مسائل ہے. تو لہذا ان چیزوں کو ذرا اپنے حد تک آپ رکھیں اور اس معاملے کو سمجھیں، اور خاص جو میسیج بھی آپ کو ملتا ہے، چاہے وہ اسلامی ہو غیر اسلامی ہو، چاہے آپ کا پرسنل لائف سے اس کا تعلق ہو یا کہ سوشل لائف سے تعلق ہو، جب تک آپ کے اپنے طور پر تحقیق نہ ہو، چھان بین نہ کریں، آپ آگے نہ بڑھائیں، آپ کسی اور کو نہ بتائیں، تاکہ اس سے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. نمبر تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. اگر دو گروہ، دو پارٹی آپس میں لڑ پڑے تو کیا کرنا ہے؟ اٹھا کے وہی کرتے ہیں نا ہم لوگ، ویڈیو ریکارڈنگ وہی چل رہی ہے تاکہ سوشل میڈیا میں ڈالیں، ہاں دیکھو لڑ رہے ہیں، دیکھو کون مار رہا ہے، کون زیادہ مار رہا ہے، کون گر رہا، کون مر رہا. آج ہمارا یہ کلچر ہو گیا، یہ بے حسی ہو گئی ہماری، یہ بے غیرتی ہو گئی. جبکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر دو گروہ لڑ پڑے، آپ کا کام کیا ہے؟ تماشا نہیں دیکھنا، آگے بڑھو. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان میں صلح کرو، صلح کی بات چیت. میں ایک عرب میں، سعودیہ میں، غیر سعودیہ میں یہ بات عام طور پہ دیکھتا ہوں. اگر کوئی مثلا ٹریفک کسی نے اوورٹیک کیا، کچھ گاڑی لگ گئی، اب وہ جیسے ہی اترتے ہیں، اب ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ اس کو گالی دے گا، اس کو گالی دے گا، یہ ہوتا ہے نا. اب وہاں پر کیا ہے، دو عرب اگر جو ہے، اگر عرب بھی نہ ہو، ایک عرب ہو یا غیر عرب ہو، تو اترتے ہیں، پہلے مصافحہ کرتے ہیں. اب عرب تو وہ تو چومنا چاٹنا ہوتا ہے ان لوگوں کا، گلے گلے مل لیتے ہیں، وہ پیار کر لیتے ہیں. اس کے بعد پھر مسئلہ آتا ہے، کیا ہوا، کدھر ہوا، کیوں ایسا ہوا، گالیاں والیاں نہیں ہوتی. اور اگر جو ہے کوئی بھڑک بھی جائے، بعض ہوتے ہیں نا جو شارٹ ٹیمپرس ہوتے ہیں، بھڑکنا شروع کرتے، ارے ایسا آیا تو یہ غلطی ہو گئی. تیسرا آدمی جو آتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اخوان صلو علی النبی، کیا بولتا ہے؟ اے لوگو، میرے بھائیو، اللہ کے رسول پر درود پڑھو، اللہ کے رسول پر درود پڑھو. اللہ، اب یہ بھی کیا کہتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، وہ بھی کہتا ہے اللہم صلی علی محمد. یہ کیا ہے؟ جہاں پر درود پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اب اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کر، تو اللہ تعالیٰ پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں. اب جہاں رحمتیں ہوتی ہیں شیطان وہاں سے بھاگتا ہے. حکمت دیکھیں، اب اس کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو، اس کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا. بہت معمولی بات ہے، بہت معمولی بات ہے، لیکن اس معمولی ایک معمولی حکمت کے ذریعے سے ایک بہت بڑا جھگڑا جو ہے ختم ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو وہاں پر آپ کا کام کیا ہے؟ ان کے لیے صلح کرو. اب یہ دو گروہ کیا ہے؟ دو شخص بھی ہو سکتے ہیں، دو پارٹی بھی ہو سکتے ہیں، اور انڈیویجلی اگر آپ غور کریں تو ایک دو دوست بھی ہو سکتے ہیں، کہ دو جو ہے خرید کرنے والا، ایک فروخت کرنے والا، ایک بائر ایک سیلر ہو سکتا ہے، میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں، دو بھائی بھی ہو سکتے ہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ لڑنے والے کو اور بھڑکا کے دیتے. یہ ہمارا کلچر بن گیا، اللہ حفاظت فرمائے. تو یہاں پر اگر آپ یا کوئی اور، یا خاندان کا بڑا، یا کہ وہ آدمی جو دونوں کے پاس محترم ہے، وہ آدمی آگے بڑھے اور جو صلح صفائی کرے اور صلح کی بات چیت کرے، ان کو ملا کر چھوڑے، تو پھر یہ خیر کا معاملہ. اور آپ کو معلوم ہے ملا کر چھوڑنے، جھوٹ جائز ہے نہیں جائز ہے؟ جھوٹ حرام ہے حلال ہے؟ حرام ہے نا. کون بھائی حلال ہے بول رہے؟
میرے خیال سے زیادہ بولتے شاید. جھوٹ بڑا گناہ. اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن ہر کام کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا. ایک روایت میں کیا بات آتی ہے؟ مومن ہر کام اس سے سزا ہو سکتا ہے، گناہ ہو جا سکتا ہے، لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ جھوٹ وہ کام ہے جس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین. خبردار، اللہ کی لعنت ہے کس پر؟ جھوٹوں پر. جھوٹ نہیں بول سکتا مومن. آخر میں جھوٹ نہیں بول سکتا. تو جھوٹ بہت بڑا گناہ، لیکن یہ بڑا گناہ بھی اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے. اگر دو آدمیوں کے درمیان میں یا دو گروپ کے درمیان میں صلح کرنے کے لیے کوئی انسان اگر جھوٹ بول دیا، قابل معاف ہے. اب دو بھائی جو لڑ لیے، میں آگے بول کیا بھائی آپ جا کے اسے لڑ رہے ہیں نا، کتنا تعریف کرتے تھے، کر رہے ہیں آپ کی. جب میں ملا تو بھائی 10 منٹ پر ان کی زبان تھر ہو گئی تھی آپ کی تعریف سے، اور آپ جو ان کے خلاف بول. ہاں ویسا کیا آپ ان کے پاس کیا بھائی آپ جا کے ان سے لڑ رہے ہیں نا بھائی. ارے وہ بندہ اتنا جو ہے صاف دل کا ہے، آپ کی تو اتنی تعریف کر رہا تھا، اتنی تعریف کر رہا تھا، میں تو جو رشک آنے لگا ان کی جگہ میں ہوں. یہ بھی جھوٹ بھی جھوٹ ہے، لیکن اس سے کیا ہے؟ دو کے دلوں کو آپ نے ملا دیا. اب ان کا دل بھی صاف ہو گیا، ان کا دل بھی صاف ہو گیا، دونوں مل لی. اب یہ چیز جو ہے صلح کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس میں جھوٹ کی بھی اللہ نے اجازت دی. تو اللہ تعالیٰ نے اب اگر یہ پالیسی اختیار کر لیں تو ہمارے گھروں میں جھگڑے ہوں گے بھی تو جو قائم نہیں رہیں گے، کیونکہ صلح صفائی کے لیے ہمیں کہ ہر آدمی وہاں پر رہے گا، ہمیں کہ ہر آدمی آگے بڑھے گا. تو لہٰذا اس کی کوشش کی جائے. اور پھر اس کے بعد اللہ نے آگے فرمایا نمبر 4، ٹائم بڑھتا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. یہ آیت نمبر 11 ہے سورۃ الحجرات کی، جس میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں اس میں 3 باتیں، اس میں 3 احکام ہیں اس آیت کے اندر. آیت نمبر 11 میں یہ چوتھی بات ہے جس میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان لانے والے. یہاں بھی جو خطاب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے. کیا کرنا ہے؟ ہاں کان لگا دیں، ادھر ادھر ڈائیورٹ نہ ہو. تو اللہ فرماتے ہیں لا يسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. کوئی جماعت دوسری جماعت، کوئی پارٹی دوسری پارٹی کا مذاق ٹھٹول نہ کر. مذاق اڑانا کیا ہے؟ یہ کیا ہے بھائی؟ مذاق کر لینا آپس میں، دو دوست مذاق کر لیے. اس میں کیا ہے؟ کسی کی دل کو ٹھیس پہنچانا مقصود نہیں ہے. کیا میں تو ایسا کیا، کیا اب بول لیتے ہیں آپس میں، اس میں کسی کو تکلیف دینا مقصود نہیں. یہاں پر کیا ہے؟ ٹھٹول کرنا، مذاق اڑانا. مقصود کیا ہے؟ اس کو ڈیگریڈ کرنا. مقصود کیا ہے؟ ان کی عزت کو کم کرنا، ان کو بدنام کرنا، اس طرح کی چیزیں. تو کوئی جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے، ٹھٹول نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کو تم ڈیگریڈ کر رہے ہو نا، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہ، ہو سکتا ہے جس کو تم ڈیگریڈ کر رہے ہو وہ جو ہے تم سے بہتر ہو، اللہ کے پاس تم سے بہتر اس کے پاس صفات ہو، تم سے بہتر اخلاق اس کے پاس ہو. اور اسی طرح اللہ نے حکم دیا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ. اور اسی طرح عورتیں دوسری عورتوں کو ٹھٹول نہ کریں، دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. ہو سکتا ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ لوگ وہ خواتین زیادہ بہتر ہوں بنسبت ان کے جو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. اب یہاں پر اللہ نے مردوں کو سے بھی کہا، عورتوں سے بھی کہا. اس میں پہلی بات کیا سمجھ میں آتی ہے؟ مردوں کا مردوں سے جو تعلق رکھنا، ٹٹول اڑانا، یہ اپنی جگہ، لیکن عورتوں کا مردوں کے ساتھ بیٹھ کر ان سے ٹھٹول کرنا، ان سے مذاق کرنا، یہ اسلامی تصور ہے ہی نہیں. اسی وجہ سے اللہ نے عورتوں کو الگ ذکر کیا، مردوں کو مردوں کے ساتھ ذکر کیا، خواتین کو خواتین کے ساتھ ذکر کیا، عورتوں کو عورتوں کے ساتھ ذکر کیا. تو یہ جو بیٹھکیں ہیں جو جس میں خواتین اور مرد جو ہے سب مل بیٹھ کے ٹھٹول اڑاتے ہیں، مل بیٹھ کے جو گپ شپ کرتے ہیں، مل بیٹھ کے جو ہنسی مذاق جو ہوتا ہے ہمارے گھروں کے اندر، اس کی کوئی اجازت نہیں اسلام کے اندر، اس کی کوئی اجازت نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عورتوں کو بھی الگ سے ذکر کیا، جبکہ عام طور پر قرآن کا مزاج کیا ہے؟ قرآن کا مزاج کیا ہے؟ اللہ مردوں کو ذکر کرتے ہیں. جب مردوں کو اللہ ذکر کرتے ہیں تو خواتین بھی اسی کے تحت آ جاتے ہیں. خواتین بھی اسی حکم کے تحت وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں، ان کو الگ سے اللہ ذکر نہیں کرتے، کیونکہ خواتین کیا ہیں؟ مردوں کے تابع ہیں.
خواتین مردوں کے تابع، ہم بھی برابر تم بھی برابر. جب مسئلہ جو ہے نا یہ شیطانی مسئلہ، یہ اسلام کا مسئلہ نہیں. اللہ نے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر ایک درجہ فوقیت دی. ان کو اللہ تعالیٰ نے لیڈر بنایا، ان کو اللہ نے ذمہ دار بنایا، اور یہ ان کی ذمہ داری کے تحت رہیں گی. یہ اور بات ہے گھر کے معاملات کی جو ہے وہ رانی ہوگی اور باہر کی چیزوں کے آپ راجا ہوں گے، وہ الگ بات ذمہ داریوں کے اعتبار سے. لیکن جہاں بات فیصلے کی آتی ہے، جہاں بات جو ہے کسی ڈیسیشن کی آتی ہے، جہاں بات جو ہے کسی بات کو نافذ کرنے کی بات آتی ہے، قوام کس کو اللہ نے بنایا؟ وہ مرد ہے، وہ مرد ہے. وہاں پر عورت مرد کے برابر نہیں ہو سکتی ہے. تو مرد کو اللہ نے تابع بنایا. یہ عام طور پہ جو لوگ جو نعرہ لگاتے ہیں مرد عورت برابر، در حقیقت عورت کی خلقت کو انسان اگر غور کرتا ہے تو یہ نعرہ ہی باطل ہے. اللہ نے آدم کس سے پیدا کیا؟ اصل میں ٹائم ختم ہو رہا ہے، لیکن جو ہے اللہ نے آدم کس سے پیدا کرا؟ بولو جی کس سے؟ آدم علیہ السلام کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے. کیوں ڈر ڈر کے بول رہے ہیں؟ ہاں انفارمیشن صحیح نہیں ہے شاید، فتبینوا، ہاں چھان بین کر لو. وہ تو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ آدم کو اللہ نے ایک جگہ نہیں کئی جگہوں اللہ نے فرمایا کہ من طین، مٹی سے، گیلی مٹی سے اللہ نے پیدا کی. ٹھیک ہے، کون پیدا ہوئے؟ آدم علیہ السلام. حوا کیسے پیدا ہوئی؟ ہاں مٹی سے. ہاں جی آدم علیہ السلام کی پھسلی کی ہڈی سے. تو عورت کی خلقت کس سے ہوئی؟ ہاں مرد سے ہوئی. پھر عورت مرد کیسے برابر ہوئے؟ بات واضح ہو رہی. عورت اور مرد کے درمیان عدل ہوگا. عدل کا مطلب ان کے جو حقوق ہیں اس میں ان کو برابری دی جائے، مرد کے جو حقوق ہیں اس میں برابری دی جائے. عدل الگ ہے، مساوات الگ ہے، اس کو یاد رکھیے. مساوات کیا ہے؟ برابری. یہ کپ کے ساتھ برابر ہے. تو اسلام کے اندر مرد عورت میں برابری نہیں ہے، عدل ہے. عدل کا مطلب کیا ہے؟ جس کا جو حق ہے وہ حق اس کو دیا جائے. سمجھ رہے ہیں بات؟ آپ کے دو بچے ہیں، ایک بچہ جو ہے وہ انجینئرنگ میں جانا چاہتا ہے، ایک بچہ جو ہے میڈیسن میں جانا چاہتا ہے. نہیں بھائی اسلام کے اندر برابری ہے تو لہٰذا میں نہیں، دونوں بچوں کو میں انجینئرنگ پڑھاؤں گا. صحیح ہے غلط ہے؟ ہاں کیوں پریشان ہو گئے بھائی؟ غلط ہے. اس لیے کہ جو بچے کا جو مزاج ہے، جو بچے کی جو نیچر ہے، جو بچے کی جو نالج ہے، اس کی تھنکنگ اور پاور جو ہے تھنکنگ کا جس طرح ہے، جیسا وہ بننا چاہتا ہے، آپ اس کے لیے کوشش کریں، اسی میں اس کا فائدہ ہے. تو اسلام میں برابری مطلوب نہیں ہے، عدل مطلوب ہے. عدل کا مطلب اس کا حق اس کو دیا جائے، اس کا حق اس کو دیا جائے. تو یہاں پر بھی اسلام کے اندر مرد عورت برابر نہیں ہے. کوئی آیت آپ نکال نہیں سکتے، کوئی حدیث آپ نہیں بتا سکتے اس میں عورت اور مرد کو برابر قرار دیا. برابر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عدل کا حکم دیا. اللہ نے عدل کا حکم دیا. تو اب یہاں پر عدل عورت کے ساتھ یہ ہے کہ وہ مرد کے تحت رہے، کیونکہ وہ مرد کے تحت پیدا کی گئی. اللہ نے اس کی خلقت ویسی ہی رکھی ہے. اسی وجہ سے عورت چاہے کتنا بھی آگے بڑھ جائے، جہاں پر مسئلہ گھبراہٹ کا آتا ہے، جہاں پر مسئلہ ڈینجر کا آتا ہے، جہاں پر مسئلہ جو ہے سپورٹ کا آتا ہے، وہ مرد کی تلاش کرتی ہے، وہ مرد پر ڈیپینڈ ہو جاتی ہے، کیونکہ نیچر ہے. اللہ نے ویسے ہی پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی پیدا کیا. تو اب جو ہے چونکہ خواتین کے اندر بھی اب جب عام طور پر قرآن کے اندر جو احکامات جو دیے گئے ہیں وہ مردوں کے صیغے سے دیے گئے، مردوں کے لیے اصل میں دیے گئے ہیں، لیکن اس کے تحت کیا ہے؟ عورتیں آ جاتی ہیں. لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جس میں جہاں پر عورت کو اللہ تعالیٰ نے مستقل طور پر ذکر کیا. کیوں؟ وہاں پر اس کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس کو بھی اللہ تعالیٰ کاشن دینا چاہتے ہیں. اب جیسے یہاں پر ایک دوسرے کا ٹھٹول اڑانا، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا مردوں کے اندر تو ہے، لیکن مردوں سے کہیں زیادہ خواتین کی مجلس میں بات ہوتی ہے. عورتیں دو عورتیں اگر ملیں تو تیسری کا ذکر ضروری ہے، ورنہ مجلس مکمل نہیں ہوتی، مزہ نہیں آتا. ہاں ضروری ہے بیٹھک میں. تو اللہ نے کیا کیا یہاں پر؟ معلوم ہے فطرت کیسی ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مستقل طور پر پھر بھی عورتوں کو ہی بولا، جبکہ ان میں مردوں کی جب اس نے کہا تو عورت بھی شامل ہو گئی، لیکن مستقل طور پر عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پھر سے جو کاشن دیا کہ نہیں، عورتیں بھی عورتوں سے مذاق اس طرح نہ کریں کہ ٹھٹول سے، ان کے ذریعے سے ان کو جو تکلیف ہو دوسروں کو ان کو ڈیگریڈ نہ کریں، ان کا مذاق نہ اڑائیں. پانچویں بات وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے پر عیب نہ لگائیں.
ایک دوسرے پر لعن طعن نہ کریں، ایک دوسرے کے اندر جو کمیاں ہیں وہ بیان کرتے نہ پھریں، جس سے تکلیف ہو، دوسروں کو تکلیف ہو، ان کی عزت نفس پر حملہ ہو، اور جو ہے وہ جو ہے اپنے آپ کو کمزور یا کمتر محسوس کرنے لگیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ خاص پر کیا کرتے ہیں جو مرد جو حضرات ہوتے ہیں یہاں پر، کیا عورتوں پر ہمیشہ کچھ نہ کچھ بولتے رہتے، کام ہے ان کا، ہاں کچھ نہ کچھ ایسے ہی، یا کچھ ان کے اندر نہیں ملا تو جو ان کے ماں باپ تک چلے جاتے ہیں، تمہارے باپ ایسے تھے، تمہاری ماں ایسی تھی، تمہارا خاندان ایسا ہے۔ کیا تمہاری بیوی ہے تو تمہارے اندر کوئی مسئلہ اگر تم اپنے طور پر سالو کرو نا، ان کے ماں باپ پر کیوں جا رہے ہو؟ ان کا کیا قصور ہے؟ اور کئی جھگڑے ایسے ہوتے ہیں جو ان کے ماں باپ تک جاتے ہیں تو پھر اب یہ برداشت سے باہر کر لیتے ہیں، میرے باپ کو ایسا بولے، میری ماں کو ایسا بولے، میں نہیں رہتی، اب پھر مسئلے دوسرے۔ تو جس کا جو مسئلہ ہے وہیں پر رکھیں، وہیں سے مسئلے کو حل کریں، ایک دوسرے پر لعن طعن نہ کریں، ایک دوسرے کے جو ہے عیب کو نہ ٹٹولیں۔ اور نمبر 6 جو ہے ولا تنابزوا بالالقاب، اللہ نے فرمایا برے القاب سے نہ پکاریں، برے القاب سے نہ پکاریں۔ برے القاب میں 2 طرح کے، ایک تو جو ہے ایک آدمی جو ہے مطلب نام ہے، بھائی نام ہے، اب عبد الرحمن نام ہے، ٹھیک ہے، بہتر ہے کہ نام سے پکاریں۔ اور اس سے بہتر کیا ہے جو عرب کا اسٹائل ہے جس میں کنیت سے بلائی جاتی ہے۔ کنیت کا مطلب جو ہے بچے کا جو نام ہے اس بچے کے باپ کا اعتبار سے بلایا جاتا ہے۔ اب جیسے میرا نام اسد اللہ، لیکن میری کنیت کیا ابو سعد ہے۔ ابو سعد کیا ہے مطلب میرے لڑکے کا نام سعد ہے، سعد کا باپ، سعد کے والد۔ تو کسی عرب کے اندر کیا ہے کہ اگر کسی کو آپ نام سے بلاتے ہیں تو اس سے کہیں زیادہ بہتر اور احترام یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس آدمی کو کنیت سے بلائیں، لڑکے کے والد کے نام سے بلائیں۔ اب یہ کنیت سے اگر بلائیں تو اور اچھی بات ہے، لیکن کوئی نام سے بلاتا ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن نام کو چھوڑ کر آپ کچھ اور لقب سے بلاتے ہیں۔ مقصود کیا ہے اس کو ڈیگریڈ کیا جائے، ہاں یہ گڈو ادھر آ، یہ لمبو ادھر آ، کیا مقصود کیا ہے؟ ان کو ڈیگریڈ کرنا، ان کا ٹھٹول اڑانا، مذاق اڑانا۔ اور اسی طرح جو کوئی انسان جو ہے اب اسلام سے پہلے یا ہدایت پر آنے سے پہلے کچھ غلطی کر رہا تھا، رے چور ادھر آ رے، جبکہ جو چوری چھوڑ دیا، چوری ایک زمانہ تھا چوری کرتا تھا، اب جو ہے توبہ کر لیا، آ گئے، اب آنے کے باوجود بھی اس کو پرانے لقب سے بلا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان پر آنے کے بعد یہ گناہ کا جو نام جو تم دے رہے ہو کیا ہی برا نام ہے، اس انسان کو بچنا چاہیے۔ کچھ لقب ایسے ہوتے ہیں جن سے انسان معروف ہو جاتا ہے، جن سے انسان لوگوں کے درمیان مشہور ہو جاتا ہے، اب اس وہ اگر وہ لقب اگر اسے بولیں بھی تو اس کو برا نہیں لگتا، کیونکہ اسی سے مشہور ہے، مثال کے طور پر ایک 4 میکینک ہیں، بھائی 4 میکینک شاپ ہیں، اب اس میں سے ایک میکینک جو ہے کالو میکینک کے نام سے ہے، بھائی وہ کالو میکینک ہے نہیں، وہ بہت اچھا ہے، بھائی وہ اس کے پاس چلے جاؤ، بہت ایماندار آدمی۔ اب اس کا نام کچھ اور ہوگا، نام ہوگا عبدالرزاق، اب اس کو بولتے ہیں کالو میکینک۔ اب اس سے وہ چڑھتا بھی نہیں، اس کو جو ہے برا بھی نہیں لگتا، بلکہ بعض وقت خود بھی بولتا ہے بھائی 4 میکینک ہیں، بھائی آپ کسی سے آ کے پوچھ لو کالو میکینک کیا ہے، بول کے یہاں لا کے چھوڑ دیں گے آپ، اپنا تعارف اسی سے پیش کرتا۔ تو ایسی چیزوں سے بعض محدثین میں آرج کے نام سے لنگڑے محدث ہیں، آرج، لیکن نام کچھ اور ہے ان کا، لیکن آرج کے نام سے محدثین مشہور ہو گئے۔ تو وہ القاب جس کے اندر جو ہے ان کو برا نہ لگے یا اسی سے مشہور ہو گئے تو وہ بول سکتے ہیں آپ، لیکن وہ القاب جس سے جو ہے کسی کو انسلٹ کرنا مقصود ہو جائز نہیں ہے۔ تو اسی طرح 7ویں بات یہ ہے جس میں اللہ نے فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، نہیں 7ویں بات یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کو پکارا، اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو، زیادہ گمانی مت بنو۔ گمان کہاں کریں گے؟ جہاں پر آپ کو کوئی جو ہے آپ کو وہاں پر کوئی سپورٹ کرنے والی کوئی چیز ہو، کوئی دلیل مل جائے تو وہاں پر آپ گمان کر سکتے ہیں، لیکن کثرت سے جس میں بعض لوگ ہیں گمانی لوگ ہوتے ہیں، ہر چیز میں گمان کرنا، اور خاص پر شوہر جو ہے بیوی پر گمان زیادہ کرنے لگے یا بیوی شوہر پر زیادہ گمان کرنے لگے، یہ دونوں کبھی بھی اطمینان کی زندگی گزار نہیں سکتے، کیونکہ گمان کیا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کا ٹرسٹ کم ہو جاتا ہے، اعتماد کم ہو جاتا ہے۔ جب اعتماد کی کمی ہوتی ہے تو پھر وہاں پر گمان شروع ہو جاتا ہے۔
تو گمان کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اللہ نے فرمایا گمان کثرت سے گمان کرنے سے بچو. کیوں؟ ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض گمان کیا ہوتے ہیں؟ یہ گناہ کے ہوتے ہیں. بدگمانی، برا گمان کرنا، غلط گمان کرنا، جو حقیقت کے خلاف ہو ویسی باتوں کو سوچتے رہنا، یہ در حقیقت کیا ہے؟ یہ فساد پیدا کرتا ہے. گھروں کے اندر جھگڑے اس میں جو پنپتے ہیں، اور خاص طور پر میاں بیوی کے درمیان جب بدگمانی آ جاتی ہے تو پھر ان کی زندگی جو ہے پوری طرح برباد ہو جاتی ہے. نہ بیوی جو شوہر پر اعتماد کر سکتی ہے، نہ شوہر بیوی پر اعتماد کر سکتا ہے. بعض جگہوں پر میں نے دیکھا کہ بیوی پر بھروسہ ہی نہیں ہے، تو شوہر جا رہا ہے آفس کو، باہر سے لاک ڈال کے جا رہا ہے. بعض لوگ جو اپنی بیوی کو جو ہے فون ہی نہیں دیتے، یہ فون کرنا ہے میرے سامنے کرو، باپ سے بات کرنا ہے، ماں سے بات کرنا ہے، میرے سامنے بات کرو. کیا مطلب اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اعتماد یہ نہیں ہے کہ جو آپ کی بیوی جو ہے آپ جو بات کرے گی اپنے والدین سے یا کہ اپنے رشتہ داروں سے، اس پر اعتماد نہیں ہے. تو میاں بیوی کی جو زندگی کا جو راز ہے اطمینان کا، وہ ٹرسٹ ہے، وہ اعتماد ہے. ایک دوسرے پر جو ہے پوری طرح یقین رکھنا، اور خیر کا جو ہے وہاں پر خیر کا پہلو ہو، اور جو ہے خیر کی امید ہو اور خیر کا یقین ہو، تو پھر جتنا زیادہ آپس میں ٹرسٹ ہوگا اتنا ہی زیادہ وہاں پر اطمینان والی اور خوشیوں والی زندگی ہوگی. جتنا زیادہ وہاں پر جہاں پر بدگمانی پیدا ہو، پھر وہاں پر اتنے ہی زیادہ فساد اور اتنا ہی زیادہ مسئلہ جو خراب ہوتا ہے. اور رشتہ داروں کے درمیان میں بدگمانیاں جب پیدا ہوتی ہیں تو پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہاں پر کٹاؤ آ جاتا ہے، رشتے کٹ جاتے ہیں بدگمانی کی وجہ سے. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاکم والظن، گمان سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث. فرمایا کہ اس لیے کہ بدگمانی کیا ہے؟ سب سے بڑا جھوٹ ہے، کہ حقیقت ہی نہیں ہے نا. گمان نا صرف آپ کی ایک سوچ ہے، صرف آپ کی ایک سوچ ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. تو حقیقت اگر ہو تو بھائی کوئی بات غلط ہو گئی، لیکن یہاں پر کچھ ہے ہی نہیں. صرف سوچ پر جو ہے آپ جو ہے ایک بدگمانی آپ جو ہے اس پر پوری طرح ایک بلڈنگ تعمیر کر لیے ہیں، اور جو ہے اس بدگمانی پر جو ہے پورے آپ کے جو ہے تعلقات خراب ہو گئے. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ بہت بڑا جھوٹ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور 8ویں بات یہ کہ ولا تجسسوا، کسی کی ٹوہ میں نہ لگو. پیچھے برابر 5 گھنٹے کو برابر نکلتی جی نے، کہاں جاتی رہیں گی نے نہ کہیں کو بھائی، کہاں تھے بھی جانتے کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ یہ ایک آدمی ہے آتا جاتا ہے ادھر گھر کے اندر، کون انہیں؟ اب کیا ہے؟ ٹوہ میں لگنا. یہ کیوں ایسا؟ یہ کیوں اس طرح؟ یہ کیوں کائی کو والا مسئلہ جو ہے کیا کرتا ہے؟ آپ کو کسی کے پیچھے لگا دیتا ہے. کسی کا عیب تلاش کر رہے ہیں آپ، کسی کمی تلاش کر رہے ہیں، کسی گناہ تلاش کر رہے ہیں. اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کسی کا عیب معلوم بھی ہو جائے، آپ ٹوہ میں نہیں لگے، اس کے پیچھے نہیں لگے، لیکن معلوم ہو گیا کہ بھائی یہ آدمی کوئی غلط کام کر رہا ہے، ایک عیب معلوم ہو گیا، ایک کمی معلوم ہو گئی. آپ نے کیا فرمایا؟ من ستر عیبا لأخیہ المسلم ستر اللہ عیوبہ یوم القیامہ. جب نے کسی مسلمان بھائی کے عیب کو، اسی کمی کو چھپا دے، پردہ ڈال دیا، پردہ ڈال، دوسرے کو نہیں بولا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیوب پر پردہ ڈال دے گا. اس کے اندر عیب نہیں ہے بھائی، کہ آپ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، آپ کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے، یا میرے اندر کوئی گناہ نہیں ہے. ہر ایک کے ساتھ ہے. جب ہمارے ساتھ نفس ہے، شیطان ہے، تو گناہ بھی ہے ساتھ میں. اب آپ جو ہے اس کے پیچھے لگ کے جو ہے معلوم کر لیں، ہاں وہ برابر جو 5 بجے نکلتا نہیں وہاں جا رہا سمجھ، اب آ کے پھیلا دیے. اب مقصود کیا ہے؟ اس کو ذلیل کریں، اس کے عیب کو دوسروں کے سامنے واضح کریں. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جو کسی مسلمان بھائی کے عیب کو ٹٹولے اور اس کو دوسروں کے سامنے بیان کرے، اللہ تعالیٰ وہ بھی گھر ہی میں بیٹھا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کو لوگوں کے درمیان میں پھیلا دے گا. دنیا ہی میں دوسروں کو ذلیل کرنے کے چکر میں خود ذلیل ہوگا. تو اللہ نے فرمایا کہ ولا تجسسوا، کسی کے پیچھے نہ لگو. ہاں کوئی خاص حالات ہوتے ہیں، جیسے آپ پولیس میں کام کر رہے ہیں، انویسٹیگیشن میں کام کر رہے ہیں، سی بی آئی میں کام کر رہے ہیں، اب کسی مجرم کے پیچھے لگنا ہے، آپ کو اس کے بارے میں معلوم کرنا، وہ ایک ضرورت ہے، وہ ایک ضرورت ہے. لیکن بغیر کسی ضرورت کے آپ کسی کے پیچھے نہ لگیں. کسی کے عیب کو معلوم کرنے کے لیے آپ اس کے پیچھے اپنا وقت برباد نہ کریں، ممکن ہے آپ کا ایمان بھی برباد ہو جائے اس کے پیچھے.
اور نمبر 9 جو آخری بات ہے جو اس معاملے کے اندر، نہیں آخری بات نہیں، ایک اور بات ہے نا، نمبر 9 ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہمارے پاس میں. ضروری ہے نا ہمارے مجلسوں میں 2 آدمی ملے تو تیسرے کی غیبت کرنا، تبھی تو پیٹ بھرتا، اس کے بغیر نہیں ہوتا. غیبت ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنے برے انداز سے اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. اللہ نے فرمایا غیبت پہلے کیا ہے، کون بتائیں گے غیبت کیا ہے؟ جی بیک بیٹنگ. کیا مطلب؟ پیچھے دانت کترنا، یہی نا بیک بیٹنگ ہے. ہاں کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا مل غیبت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول غیبت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ذکرک اخاک بما یکرہ. غیبت کیا ہے؟ تمہارے اپنے بھائی کے بارے میں وہ بات بولنا اس کے پیٹھ پیچھے، اگر تم اس کے سامنے بولو گے تو یہ اس کو پسند نہیں کرے گا. اب سامنے نہیں بولتے بھائی، کئی کو بھی تکلیف ہونا، پیچھے بولتے. وہ بندہ تو بچ گیا لیکن آپ پھنس گئے. سامنے اگر بولتے تو ہو سکتا ہے بھائی تو ناراض ہو گیا، پھر اس کے بعد دل صاف ہوگا، میں ایسے ہی مذاق کر رہا تھا بھائی معاف کر دو، ہو گیا. لیکن پیچھے جو بولنا جو ہے نا وہ آپ کے لیے خطرناک ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں کا کوئی آدمی پسند کرے گا کہ کسی انسان کو کھائے؟ ہاں انسان کو کھانے والے ہیں کبھی کوئی نہیں. انسانوں کو ابھی اتنی انسانیت نہیں گری کہ کوئی انسان کو کھائے. ٹھیک ہے، وہ انسان بھی مردہ کھائیں گے، مردہ انسان کو نہیں. وہ مردہ انسان آپ کا سگا بھائی، کھا رہے ہیں نا روزہ میں، روز کھا رہے ہیں، ہر مجلس میں کھا رہے ہیں. غیبت کرنا، ایک دوسرے کے پیچھے اس کی برائی کو بیان کرنا، یہ اس طرح ہے گویا آپ کے اپنے سگے مردہ بھائی کا گوشت آپ کھا رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کیا تم میں کا کوئی آدمی اپنے سگے بھائی وہ بھائی جو مر چکا ہو کیا اس کا گوشت کھائے گا؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً تو کراہت کرو گے، ناپسند کرو گے. کون کھائے گا بھائی؟ جب وہ تم ناپسند کر رہے ہو تو پھر غیبت کیوں کر رہی ہو؟ بھی تو اسی کے برابر ہے. تو آج سے جب ہم عہد کریں کہ ایک دوسرے کے پیچھے کچھ نہیں بولنا ہے، سامنے بول، کوئی مسئلہ نہیں، دل صاف ہو جائے گا، لیکن پیچھے نہیں. خاص طور پر خواتین، ان سے گزارش ہے کہ اس سے یہ جو آج کل کے ماحول کے اندر یہ غیبت والا مسئلہ اور کہیں زیادہ آگے بڑھ گیا ہے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اور اللہ تعالیٰ سے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں اور بڑے ہی رحم و کرم والے ہیں. تو اللہ سے توبہ کریں. اور اگر آپ کسی کی غیبت بھی کر دیے ہیں تو جا کے ہاں بھائی میں آپ کے بارے میں ایسا بولا تھا، آپ مجھے معاف کر دیں، مت بولیں. یہ ڈبل تکلیف ہو گئی. ایک تو پیچھے بول دیے، پھر جا کے سامنے ہی بولتے ہیں نہیں میں آپ کو چور بولا بھائی پیچھے، میں معاف کر ڈالو. یہ طریقہ نہیں ہے. طریقہ کیا ہے کہ آپ جو گناہ جو کیے آپ اپنے لیے استغفار کریں، اور اس کے لیے جس بندے کی آپ غیبت کیے آپ اس کے لیے استغفار کریں، اس کے لیے اللہ سے معافی طلب کریں. یا ممکن ہے آپ کی طرف سے کوئی تحفہ وغیرہ دے دیں آپ تاکہ اس کا کچھ فائدہ ہو جائے، لیکن اس کو جا کے جو ہے اپنے طور سے آپ پھر سے جو کچھ تکلیف دیں. علماء نے فرمایا کہ یہ چیز یہ مناسب نہیں، جائز نہیں ہے. اچھا آخری بات کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کیا اے لوگوں، ہم نے پیدا کیا تمہیں، پیدا کیا کس سے؟ ایک مرد سے ایک عورت سے. کون؟ آدم و حوا. وجعلناکم شعوبا وقبائل، پھر ہم نے تمہیں مختلف برانچز میں ہم نے تمہیں تقسیم کر دیا، قبائل بنا دیے، خاندان بنا دیے، الگ الگ قبیلے ہو گئے، الگ الگ خاندان ہو گئے. یہ کیوں؟ کیا ایک دوسرے کو فوقیت دینے کے لیے؟ ہاں یہ سید ہیں بھائی، ارے وہ خان ہیں، ارے جو ہے وہ بیگ ہیں، ارے جو ہے وہ حسین ہیں. وہ اب یہ کیا جو خاندانوں میں جو تقسیم جو ہوئے اس کا مقصد کیا ہے؟ لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو. ابھی خالد نام ہے، خالد کون بھائی؟ ارے وہ سید خالد بھائی، ارے وہ خالد حسین جی. اب یہ کیا ہے؟ اس قبیلے کی طرف یا کہ اس خاندان کی طرف جو نسبت ہوئی اس سے پہچان ہو گئی. تو صرف پہچان ہی اصل مقصود ہے، یہاں فخر نہیں ہے. ارے میں فلاں خاندان کی، میرے باپ دادا یہ تھے، ارے ہم مغل سے ہیں جی، ارے جو ہم جو میسور کے راجا سے جو ہمارا تعلق.
کچھ بھی کوئی کسی کا تعلق کام نہیں آئے گا۔ اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب آگے نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول کے خاندان کا بھی کوئی انسان ہو وہ آگے نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا عمل اس کو آگے نہ کرے۔ تو اب جو فخر و غرور لوگ اپنے خاندانوں پر کرتے ہیں کسی بھی طرح جائز نہیں۔ تکبر سے اپنے آپ کو بچائیں، فخر و غرور سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اللہ کے پاس اگر کسی کی عزت اگر ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے پاس سب سے زیادہ عزت والا اگر کوئی ہے اللہ کے پاس تو وہ آدمی ہے جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر زیادہ ہو، جو تقوی والا، اس کو اللہ تعالیٰ محترم کرتے ہیں، اس کو اللہ عزت دیتے ہیں، دنیا میں بھی اللہ عزت بڑھاتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھائیں گے، اس کو اللہ خاص مقام عطا کریں گے، کیونکہ وہ اللہ کا خاص بندہ ہوگا، متقی بندہ ہوگا۔ والعاقبۃ للمتقین، متقیوں ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کی زندگی کو رکھا ہے، تو لہٰذا اپنی زندگیوں سے فخر و غرور کو نکالیں، اپنی زندگیوں سے تکبر کو نکالیں، کیونکہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر اور فخر و غرور ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے محروم کر دے، جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو لہٰذا یہ چند باتیں تھیں، اور خاص طور پہ 10 باتیں جو میں نے سورۃ الحجرات کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا کرے، اور اس کی اصلاح اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خود سے کرنے کی، خود سے شروع کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کے اندر ان چیزوں پر عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے، تاکہ ہماری زندگیاں سدھر جائیں، ہمارے خاندان سدھر جائیں، اور ہمارا معاشرہ صالح معاشرہ بن جائے، نیک معاشرہ بن جائے، ان کے جس معاشرے سے یہ فتنے دور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس مبارک موقع پر جمع کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہماری خاص دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اپنی جنتوں میں جمع فرمائے۔ اسی طرح وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو وہاں پر اپنے خاندانوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ اور اقرباء کے ساتھ اللہ تعالیٰ جنتوں میں اللہ ہم سب کو جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔